بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال اور ہمیشہ کی طرح آپ کا میرا ساتھ شام 4 بجے تک. اور یقیناً یہ آخری ایام جو رمضان مبارک کے ہمیں ملے ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے ایک تحفہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کی برکت ہے. ہم کبھی کبھار اس بات سے بہت زیادہ خائف ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور اکثر جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم حاضر ہوتے ہیں اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا دکھا ہوا دل چھلک اٹھتا ہے. ہم اکثر اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میرے بہترین انٹینشنز، میری نیت کے باوجود لوگ مجھے سمجھ نہیں پا رہے. اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ میری زبان کی لکنت کو کھول دے تاکہ لوگ آسانی سے میری بات کو سمجھ سکیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں بھی لوگوں کے دلوں میں سرایت کر جائیں اور ان کی ایک طرح سے جو ہمیں دیکھنے کا نظریہ ہے، ہمیں سمجھنے کا انداز بدل جائے، کیونکہ آخر کار ہم میں سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق پہ ہونے کے باوجود، اچھا چاہنے اور سمجھنے کے باوجود ہمیں مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے بہت سارے رشتوں کو کھا جاتی ہے، خراب کر دیتی ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے برکت اور ہدایت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بار بار یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کسی طرح ہمارے گھروں میں برکت آئے، ہمارے دلوں میں محبت اور احترام کا رشتہ ہو. لیکن اس کوشش کے باوجود ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے. آپ کی بہترین نیت، آپ کے ہر کیے ہوئے کام کو، عمل کو وہ ہمیشہ ایک ڈاؤٹ کی نگاہ سے ہی دیکھیں گے. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سوال آج ہم اٹھائیں گے. اور خاص طور پہ یہ بھی کہ اسی طرح کی بہت ساری کڑیاں جا کے ملتی ہیں سوشل انجسٹس پہ. تو جب ظلم ہو، کل بھی میں نے تھوڑی سی اس حوالے سے بات کی تھی علماء دین کے ساتھ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا دل دکھا ہوا ہو تو وہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جب جاتے ہیں کیا یہ بھی بغض اور کینہ ہے؟ کیونکہ آپ کا دل اگر کسی نے دکھایا اور آپ اس بات سے قاصر ہیں کہ آپ اس بات پہ صبر کر سکیں، ان کو معاف کر سکیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب ان سے کہیں نہ کہیں زندگی میں الجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے اکثر ایک پردہ ہوتا ہے اور وہ حق کو دیکھ نہیں پاتے. لیکن اس کے باوجود کہ آپ کا دل کتنا ہی دکھا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے، اس کی برکت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار کچھ ایسا گھٹتا ہے زندگی میں جس کو سمجھنا مشکل ہے، جس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وقت کا مرہم اس پہ لگتا ہے اور چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عیاں ہوتی ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آپ کی زندگی کا بدترین ایکسپیرینس تھا، کوئی ایسا حادثہ جس نے شاید آپ کو مفلوج کر دیا، کوئی ایسا حادثہ جس نے آپ کی زندگی کو، آپ کے چہرے کو بدل دیا، لیکن اس کے باوجود لوگ جب اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، جب صبر کرتے ہیں تو وہ پلٹ کر انہی واقعات کو، انہی حادثات کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی بلیسنگ سمجھتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے. وہ جو چیزیں ہماری آزمائش کے طور پہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں
اسی میں ہماری سب سے زیادہ ایکسپینشن ہے. ہماری زندگی کے کچھ ایسے اصول, کچھ ایسی باتیں جو شاید صرف اگر ہم کتابوں میں پڑھتے یا انبیاء اکرام سے سنتے, ان کی احادیث, ان کی ہدایت کو فالو کرتے تو ہم سمجھ نہ پاتے, لیکن جب ہم پہ بیتتی ہے تو یقیناً ہم اس کا اصل مفہوم سمجھ پاتے ہیں. ویسے بھی آپ روشنی کو تب تک اپریشیٹ نہیں کریں گے جب تک اندھیرا ہو. ذرا امیجن کیجئے کہ اگر رات نہ آتی اور ہر وقت سورج چمکتا رہتا تو پھر ہمیں اس سورج کی اتنی قدر نہ ہوتی. اور اسی طرح ہر اندھیرے کے بعد آنے والی روشنی, اس روشنی کی چمک کو, اس کی جو آپ کی طرف پل ہے, اس کو زیادہ پرکشش بنا دیتی ہے. اسی طرح ہر غم, ہر آزمائش آنے والی خوشی کا مزہ دوبالا کر دیتی ہے. اسی امید کے ساتھ کہ آنے والے دن آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں, بہت ساری رحمتیں اور وہ سب کچھ جس کی آپ خواہش کرتے ہیں وہ لے کے آئے گا. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور یہ بات کہ سوشل جسٹس, ظلم کے خلاف کھڑے ہونا, اپنی ہمت کو بندھانا اور ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس پہ بات کریں گے آج. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے باران رحمت. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. جس طرح کے پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا, یہ امید کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے, یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے, ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یقیناً زندگی میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں جس کے بعد ہماری زندگی جیسے ہم نے سوچی ہوتی ہے, امیجن کی ہوتی ہے, وہ بالکل بدل جاتی ہے. اب اس میں کچھ حسین حادثات اور واقعات بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. لیکن جب کچھ اچھا ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم کبھی نہیں یہ پلٹ کے پوچھتے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. لیکن جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش یا تکلیف آتی ہے تو یقیناً یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. پہلے تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جو لوگ یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کرب نہ کرتے رہیں, کبھی آپ سسٹم کو برا کہیں, کبھی آپ ملک کو برا کہیں, کبھی آپ معاشرے کو برا کہیں, آخرکار ہم سب سے مل کر ہی یہ معاشرہ بنتا ہے. تو ایسے ہی دو مہمانوں کو آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے. یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے معاشرے میں بہتری اور سدھار کا کام کر رہے ہیں. کئی ایسے لوگ ان کو ملتے ہوں گے جو ان انسپائرڈ ہیں, جن کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہاں جی اس ملک میں, اس معاشرے میں کچھ بھی بدلا نہیں جا سکتا, اور اپنی تکلیف ان کی اس قدر ہوتی ہے کہ کوئی بھی پازیٹیو بات کو دیکھنا یا سوچنا ان کے لیے ناممکن ہے. لیکن ایسے لوگوں کو انسپائر کرنا یہ سب سے بڑا کار خیر ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میری بہت پیاری, میری بزرگ بھی ہیں, ان سے میں ہمیشہ انسپائر ہوتی ہوں, مسرت آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسرت آپا کا بہت سارے ریفرنسز ہیں ٹو برنگ دا پائنیئرنگ انوویشن ان دا بیوٹی انڈسٹری, ان دا سیلون انڈسٹری ان پاکستان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی عرصے سے یہ منسلک ہیں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے ساتھ, جو کہ ایسڈ وکٹمس کے ساتھ کام کرتا ہے, ان کو زندگی کی ایک نئی امید دیتا ہے, ان کو زندگی کو دوبارہ آگے بڑھانے کا حوصلہ دیتا ہے. مسرت آپا, دیٹ ورک از ٹرولی فینٹاسٹک, یعنی اس کا کوئی, میرے خیال میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ has been kind. اللہ Thank you تعالیٰ so much for being here. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسفر احسن. Again I've known you for maybe 2 decades now, اور آپ کے بھی میں نے بالکل شروعات سے یہ جرنی دیکھی when you came up with this new idea of Nutshell Forum and Events. So ماشاءاللہ these conferences have gone international. بہت سارے flagship events آپ کرتے ہیں, and یقیناً corporate sector, academic sector میں you bring people together. So اسفر, thank you very much for being here as well. مسرت آپا, اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, جب معاشرے کی تلخ حقیقتیں سامنے آتی ہیں, جب لوگ ڈی موٹیویٹڈ ہیں سوالوں کے ساتھ, یا پھر ایک ڈارک ایج سے آ رہے ہیں, نیگیٹو انرجی بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کیسے ان کو حوصلہ دیتی ہیں؟ سب سے پہلے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے. شاید جس بچی کے اوپر تیزاب ڈالا گیا ہو یا اس کو مٹی کا تیل چھڑک کے جلا دیا گیا ہو, وہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس کو لوگوں کے رویے سے ہوتی ہے. بالکل. جب نہ اس کا قصور ہو اور اس کے ساتھ جو بات ہوئی, جو واقعہ ہوا ہے, اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں اس کو یہ سوال کریں کہ کیا کیا تھا تم نے. وہ جو ایک سوال ہے وہ اس تکلیف سے کہیں زیادہ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے ہمیں, مطلب اگر دیکھا جائے تو ہم کہتے ہیں جی تعلیم کا فقدان ہے, ہم کہتے ہیں ہماری مذہب سے دوری ہے, ہم کہتے ہیں کہ جی لاء کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لیکن ہر چیز جو کہ نہیں ہے
اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں جو ہے اس کو بھی تو بارے میں سوچا جائے. یعنی کہ وہ ایک لڑکی جو کہ بچ گئی ہے, جو کہ زندگی کی طرف واپس آنا چاہتی ہے, اس کے لیے ہم انڈیویجولی بھی تو کچھ حصہ ڈال سکتے ہیں نا. تو میرا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں آئی میک شیور دیٹ وین دے آر ڈپریسڈ, وین دے آر سوسائڈل, وین دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اینی مور, ان کو مصروف کرنا, ان کو یہ فیلنگ دینی ہے کہ یو آر اسٹل وانٹیڈ. میں آپ سے پیار کرتی ہوں, میں آپ کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی ہوں, میں آپ کو پریشانی بانٹنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ جو چیز ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دیر از somebody there are people who don't care whether they don't look good. کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی مسرت آپا کہ اٹ از اے بونس کہ اگر آپ کو دوسرے لوگ پسند کریں, لیکن سب سے بڑا جو لائف کی پونجی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اف یو آر ایبل ٹو لو یور سیلف اینڈ ایکسیپٹ یور سیلف, آپ میں ہمیشہ وہ کرے جائے گی کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر اسی ہوپ کے سبجیکٹ کو اسفر آئی برنگ ٹو یو, آج کل جو ہماری معیشت کے حالات چل رہے ہیں, بلکہ پچھلے میرے خیال میں الیکشن سے لے کے ابھی تک امیدیں بہت وابستہ تھیں, پھر ذرا سا ٹف ٹائم آتا ہے تو آپ سنتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن اسکرینس پہ بھی دیکھ لیں, ایک بیشنگ ہو رہی ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ جی, اور اتنی بڑی آبادی کا ہم ایک ملک ہے اور ایک اہم ملک ہے, ایک اسٹریٹجکلی ویل پلیسڈ ملک ہے, لیکن ہم اپنی ایک طرح سے لگتا ہے کہ ہم اپنی پلیسمنٹ کو نہیں سمجھ رہے اور ہم اندھیروں میں ڈوب رہے, یہ ہم تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس کو کیسے فائٹ کرتے ہو جب آپ ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں, ہوا دا موورز اینڈ شیکرز, واٹ از دیئر اوپینین اباؤٹ پاکستان؟ دیکھیں, میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ صرف پچھلے 8-10 مہینوں میں نہیں ہو رہا, بلکہ ایک بہت عرصے سے ایک نیگیٹو انوائرمنٹ ہم کریٹ کرتے ہیں. تو میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ ایک گروپ ہے KNH گروپ, کچھ نہیں ہوا گروپ, کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے اور آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. اگر ہم پچھلے 25-30 سالوں کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم ایک اچھی ڈیموکریسی کی طرف آئے ہیں. 2 آپ دیکھ لیں سکسیزفل گورنمنٹس اس میں چلی, تیسرا ٹینیور اب شروع ہوا ہے. ان کو فردر ٹائم دیں, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. بہت ساری ہماری اپرچونیٹیز ہیں, بہت سارے پوٹینشیل ہیں, کچھ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام ہوا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کا رول ہے نا وہ بہت نیگیٹو ہے. میڈیا نیگیٹیوٹی کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. ایک چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے, اس کو آپ جو ہے نا وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ پیش کرتے ہیں, تو اس سے ایک انوائرمنٹ پورا نیشنل چینج ہو جاتا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے اسفر کہ جو لوگ میڈیا پہ آگے گفتگو کرتے ہیں, یہ تو وہی لوگ ہیں نا, وہی ہمارے سیاستدان ہیں. میڈیا کا ایک چلیں اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے, کبھی آپ کہیں کہ اینگلنگ ہو سکتی ہے, لیکن جو کامنٹیٹرز آتے ہیں, جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں, وہ بھی تو انہی میں سے ہیں نا. انہی میں سے ہیں, لیکن اس میں سے بہت سارے ایجنڈا بیس ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائم ٹائم ہے نا, اس میں پولیٹیکل ٹاک شوز کو بند کر دینا چاہیے. اچھا, آپ بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی کو, اور یہ میں اس کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. میڈیا والے وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ جتنے پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں نا, ان کو پرائم ٹائم پہ کم از کم آپ ختم کر دیں. آپ وہاں پہ اچھے کنسٹرکٹیو پروگرام دیں, آپ وہاں پر چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ کی جو نیوز آ رہی ہے دن کی وہ کریں, جب وہ 3-4 گھنٹے چلتا ہے نا. کہ اتنے دنوں سے ہم ریگولر کئی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, جن کو بقول سارے لوگوں کے ہم نے ان کو عام فہم بنا دیا ہے. مثال کے طور پہ جی IMF, ہر کوئی بات کرے IMF سے لون لے رہے ہیں. نہ ہم میں سے کسی کو اکنامکس کا پتہ, نہ اس کے امپیکٹ کا پتہ, نہ اس کی کنڈیشنز کا پتہ. لیکن اگر الحمدللہ اس وقت میں اگر اپنے آفس سے باہر بھی نکلتی ہوں, راہ پہ چلتا ہوا بندہ بھی بتا دے کہ مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ IMF کے پاس جا رہے ہیں. تو یہ جو مسکنسیپشنز ہیں, دے آر causing us more harm. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے, گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. Stay with us. تغللا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اور یہ سما بھی کیسا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے, کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے.
ہیں ہم نبی سے کتنے قریب ہیں ہم نبی سے کتنے قریب ہیں ارے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے صلو علیہ وآلہ. جزاک اللہ, سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہے میری بہت پیاری فرینڈ جویریہ سلیم. السلام علیکم جویریہ. السلام. بہت رمضان مبارک. دیکھیں کیسے جھٹ پٹ سے رمضان گیا ہے ویسے, ہے نا, آخری ایام بھی آ گئے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا. لگتا ہے کل ہم نے شروعات کی تھی, آخری عشرہ بھی آدھا ہو گیا ہے نا. یہی تو. اور لیکن ہم نے ایک بندہ ہے ہمارے سیٹ پہ جس کی ڈیوٹی بالکل چینج نہیں کی. اس کا روز کام ہے کہ وہ اچھے اچھے کھانے ہمیں بنائے اور ہمارے صبر کو آزمائے, ہمارے روزے کو آزمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف عائشہ. السلام علیکم عائشہ, کیا حال چال؟ آج میں نے سنا ہے آپ کلب سینڈوچ بنا رہی ہیں. باربیکیو کلب سینڈوچ. ویسے لوگ جتنے لوگوں کو اپنے کلبس کی یاد آ رہی ہے اور رمضان میں ان کے لیے کلب سینڈوچ. جی. اور دوسرا کیا بننے والا ہے؟ دوسرا ہے لذیذہ کا شاہی ٹکڑا. او زبردست. تو بریڈ بریڈ تو وہ لوگ جو بیچارے کیٹو شیٹو پہ ہیں وہ کیا کریں؟ وہ ڈائٹ والی مزید صبر کریں. نہیں, وہ براؤن بریڈ لے لیں, اس میں بنا لیں. ان کو تو بریڈ ہی منع ہے عائشہ, لیکن چلو شاہی ٹکڑے کی اب لالچ میں ان کو کچھ نہ کچھ تو بریڈ کھانی پڑے گی. بٹ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور ہم ریسیپیز میں بھی تھوڑی دیر ان کے پاس جائیں گے. مسرت آپا, آپ کو پسند ہے شاہی ٹکڑے؟ مجھے ہر اچھی کھانے کی چیز پسند ہے نا. اور ابھی دیکھیے گا آپ تھوڑی دیر میں یہ جگہ مہکنے لگے گی ان کی کوکنگ سے اور پھر ہم سارے امتحان میں پڑ جائیں گے. لیکن میں ساروں کو اپنے سب گیسٹ کو کہتی ہوں اسفر پارسل کا خاص انتظام ہے, ہم آپ کو دیں گے بھی. جی بالکل. اچھا جی, ہم جو بات کر رہے تھے مسرت آپا, کبھی کبھی زندگی میں وہ جو چینج کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس اگر ہم اپنی دینی تعلیمات کو دیکھتے ہیں, انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کے جو بہت قریبی محبوب بندے تھے, اللہ نے سب پہ آزمائشیں ڈالی لیکن انہیں صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا. لیکن جب کہتے ہیں نا صبر کرنے اور صبر آنے میں جو وقفہ ہوتا ہے, اس دوران کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ نے دیکھا ہے لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے, ڈینائل میں, پھر ایکسیپٹ کرتے ہوئے, پھر اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے, وہ جرنی کتنی مشکل یا آسان ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی بچیاں اور بچے جن کے ساتھ یہ حادثات ہوتے ہیں, ان کا اعتقاد اتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گی کہ ایک بچے کو میں نے جناح ہاسپٹل میں کسی کو دیکھنے گئی تو پیچھے سے وہ آئے کہ جی آپ لڑکوں کو بھی دیکھ لیتی ہیں. میں نے کہا جی تکلیف میں ہے تو میں کیوں نہیں دیکھوں گی. تو I saw this boy who was thrown acid all over his face and body. پورا وہ کلیڈ ہوا تھا اپنی پٹیوں کے ساتھ, چہرہ مطلب بتایا نہیں جا سکتا. اور میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے آپ خیریت سے ہیں؟ کہتا ہے شکر الحمدللہ. اس نے جس مضبوطی سے شکر الحمدللہ کہا, مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو آج وہ بچہ although he has lost both his eyes is a lab technician, IT کا اس نے اپنے کورسز کیے ہوئے ہیں. ہم اس کے لیے ایک چھوٹا سا اب ایک لیب بنا کے دے رہے ہیں, تو اس میں وہ کہتا ہے میں ٹریننگ دوں گا بچیوں کو اور برنٹ وکٹمس کو دیں گی. وہ جو مضبوطی ہے نا, وہ نمبر 1 ایک تو آپ کی اللہ کی ڈوری کو مضبوطی سے تھام لینے میں بھی آتی ہے. دوسرے آپ کے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس صدمے, اس تکلیف سے نکالنے میں کتنے پازیٹیو ہیں. ایبسلیوٹلی. کیونکہ مسرت آپا ایک بڑی خوشی کی بات تھی ہمارے لیے جب ہم نے ویمنس ڈے پہ اناؤنس کیا کہ ون آف دی ایسڈ وکٹمس, وہ ایک تو سوچیں اتنی تکلیف, اپنے آپ کو سمیٹنا, لے کے جانا, پھر انصاف کے دروازے پہ جانا, تو الحمدللہ شی واز ایبل ٹو گیٹ جسٹس. اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. جی ضرور. بہت سی بچیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ میڈیکو لیگل کیسز ہوتے ہیں تو ان کو رپورٹنگ تو ہوتی ہے جی, لیکن اگر مضبوط FIR کٹتی ہے تو پھر بہتر سزا بھی ملتی ہے. بہتر سے مطلب یہ کہ مضبوط اور سخت سزا. جی بالکل. کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن آسان ہو جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ اس کے بارے میں کوئی اتنی آگاہی نہیں ہے کہ لا میں امینڈمنٹس آ گئے ہیں, تو وہ بس چھوٹی موٹی سی FIR ہوتی ہے جو کہ بعد میں وہ نہیں اس کو کیری فارورڈ کرتے. پھر جسٹس سسٹم تھوڑا سا سلو بھی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ان کے
جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ کبھی چلے جاتے ہیں اور کبھی وہ جیسے پیسے کہتے ہیں نا کہ قانون میں سختی اور رد و بدل، یہ قانون سازی بہت ایک اہم عمل ہوتا ہے. اصفر آپ کی بھی انٹریکشنز جتنی رہتی ہیں ود آل دا پالیسی میکرز، انفلوئنسرز، ابھی ہم نے حال ہی میں سنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ بچوں کے ساتھ خصوصاً جو زیادتی اور ہراساں کرنے والے واقعات ہیں اس میں جو پرپیٹریٹر ہوگا، جو مجرم ہوگا، اس کو سزائے موت انہوں نے ریکمینڈ کی ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول ورک ایز اے ڈیٹرنٹ ان آور سوسائٹی؟ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور جتنے یہ کیسز بڑھتے آ رہے ہیں پاکستان میں، اس میں ایک بہت بولڈ انیشیٹو کی ضرورت تھی. صحیح. تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے، بیکاز کہ بہت ساری چیزیں جو جوڈیشری میں آتی ہیں وہ پرولونگ ہو جاتی ہیں. جی. سالوں نکل جاتے ہیں آپ کی، اور اس وجہ سے انصاف نہیں مل پاتا، اور جب وہ نہیں مل پاتا تو چیزیں ایکسپینڈ ہونے شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کچھ کیسز ان دا ریسنٹ پاسٹ ہوئے جن کو سوشل میڈیا پہ بڑی اویئرنیس اس کی ہوئی کہ جو انفلوئنشلز تھے انہوں نے اپنا تھروٹس استعمال کر کے اور تمام چیزیں کر کے سزائیں معاف کروائیں، یہ چیزیں آگے پیچھے ہوئیں. تو اس کی امپلیمنٹیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن انیشیٹو جو پرائم منسٹر کا وہ کمنڈیبل ہے. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ عبرتناک سزا، سخت سزا اور فوراً سزا، یہ بہت فرق پڑے گا کرائمز کو روکنے کے لیے. کیونکہ لا بنانے سے کرائم رکتے نہیں ہیں، اٹس امپلیمنٹیشن آف دا لا. سرٹینٹی ایکشن ہوتا ہے نا، جس طرح اگر ہم قرآن حکیم کی طرف بھی دیکھیں تو اللہ بڑا واضح کر کے سزا اور جزا کا معاملہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ تم اچھے کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی. اور خصوصاً یہ اشرا جب ہم دوزخ سے نجات کی بات کرتے ہیں. لیکن انصاف، اصفر اکثر لوگ جب بات کرتے ہیں چاہے وہ بہت انفلوئنشل ہوں یا میڈیوکر مڈل کلاس مڈل انکم اسٹریٹا سے ان کا تعلق ہو، کہیں نہ کہیں ہم مایوس نظر آتے ہیں اپنے جسٹس سسٹم سے. اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں بحیثیت معاشرہ؟ دیکھیں جو مایوسی ہے نا وہ بھی جسٹیفائڈ ہے، بیکاز کہ لاکھوں کیسز ہیں اس وقت جو لوئر جوڈیشری میں آپ کی اوور آل اس میں پڑے ہیں. ان دا ریسنٹ پاس بھی میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہم نے اس کا شور شرابہ بہت دیکھا، امپلیمنٹیشن کم دیکھی. جو آج بھی آپ لوئر جوڈیشری میں جائیں تو حالات وہی ہیں، ریفارمز نہیں ہو سکی. تو امپلیمنٹیشن پارٹ از امپورٹنٹ، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت آپ کی سپریم جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے جوڈیشری کی، اس کو گورنمنٹ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اس کو سارے اسٹیک ہولڈرس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر آپ 4-6 مہینے بھی امپلیمنٹیشن فاسٹ کر دیں نا اور چیزیں صحیح کر دیں، ایک ڈائریکشن سیٹ کر دیں، آپ چیزیں خود بخود ہونی شروع ہو جائیں گی. اچھا، ایک سوال میں ہمیشہ کرنا چاہتی ہوں، اور جو اچیورز اور آپ لوگوں کی طرح کے انفلوئنسرز میرے پروگرام میں آتے ہیں ان سے پوچھتی ہوں کہ لوگوں کا سوال ہے کہ کئی دفعہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو لارجر دین لائف امیجن کرتے ہیں. مسرت آپ ان کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی آئے، لیکن ایوری بڈی ہیز دیئر اون اسٹرگلس. تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ دوسروں کو انسپائر کرنا، اپنا وقت جب آپ کو لگا ہو کہ تھنگز آر ویری ویری ٹربلسم، مایوسی نظر آ رہی ہے، اپنے آپ کو کیسے اکٹھا کیا؟ سب کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں. میں اپنی اگر بات کروں تو مجھے میری مضبوطی جو تھی وہ میرے پیرنٹس کی طرف سے ملی تھی. صحیح. میری مضبوطی میرے بچوں کی طرف سے، میرے بہن بھائیوں کی طرف سے ملی تھی، جنہوں نے مجھے بیکاز آئی واز دا ایلڈسٹ ان دا فیملی تو دے وڈ لک اپ ٹو می. مجھے یہ بھی تھا کہ میں اگر احساس ذمہ داری، اور پھر اگر میں اپنے آپ کو ان کے سامنے کروں گی تو میرے چھوٹے بہن بھائی یا میرے بچے جو ہیں وہ مجھے کمزور نہ سمجھیں. سو وہ مضبوطی جو تھی اس کو پکڑ کے رکھنا. پھر میں سمجھتی ہوں اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہوں، آپ جس بھی راہ کی طرف چلتے ہیں، آپ اس کے بارے میں پازیٹیو سوچ اور آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. صحیح. اگر آپ کی پازیٹیوٹی نہیں ہے اور آپ جو ہے اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے بغیر، تو آپ تو کوئی ہر طرف ادھر سے ادھر جائیں گے، آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. یہ چیز کتنی خوبصورتی سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سرزمین تو ماشاءاللہ مالا مال ہے. جب ہم بات کرتے ہیں صوفیاء اکرام سے، اولیاء اللہ سے، جن کا کلام ہمیشہ سے ہمارے لیے مشعل راہ رہا ہے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں نا کہ آپ کو بہت مایوسی فیل ہو رہی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ کو ایک ردم میں لے آتے. وہ بتاتے کہ کائنات کی ہر چیز ایک پہیے کی طرح چل رہی ہے، کبھی آپ اوپر ہیں کبھی آپ نیچے ہیں، لیکن وقت کا پہیہ گھومے گا اور یقیناً بہتری کی طرف آپ جائیں گے. ایسے
ऐसे ही नामों में सूफिया इकराम के जो कलाम को बड़े खूबसूरती से हमारे सामने पेश किया, उसमें नाम आता है जी आबदा परवीन साहिबा का। उनके हवाले से हमने खुसूसी रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि एक तो शी इज़ अ लिविंग लेजेंड, उनका एक अपना मखसूस अंदाज़ है जिन्होंने एक ख़ास जिला बख्शी है इस जॉनरा को। तो आइए आपको दिखाते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट अबाउट आबदा परवीन और उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे थे ये रिपोर्ट आबदा परवीन साहिबा के हवाले से। असफर, आपके तो कई इवेंट्स में शी इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड एंड वी सीन हर परफॉर्म्स न्यूमरस टाइम्स। आपके सबसे ज़्यादा करीब कौन सी इनका कलाम है? या इनके सारे ही कलाम अच्छे हैं और कुछ कलाम इनके ऐसे भी हैं जो समझ में नहीं आते, हाँ यानी जो लैंग्वेज है जी, और आप समझ लें कि आप उसमें भी झूम जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ याद रहेगी, मोहट्टा पैलेस में हमने 2010 में इनको होस्ट किया था और आखिरी जो 2 नंबर्स थे उस पर कुछ हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। अच्छा। तो मैं भी एक जो आखिरी नंबर था ना वजद में आ गए थे। वो एक अट्रैक्शन है, एक दिल से इनकी आवाज़ आती है। मैं वेट करती हूँ हर परफॉर्मेंस में लाल मेरी पथ, वो आखिरी इनकी परफॉर्मेंस होती है, उसमें जो यानी वो एक जो खूबसूरत, वाकई आपने कहा कि वज्द की कैफियत होती है। शबैया, आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई खूबसूरत कलाम आप अभी हमें सुनाएं ताकि थोड़ा महफिल में पड़ जाए। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। रमजान मुबारक में हो सामने काबे के, रमजान मुबारक में वो सामने काबे के, वो सामने काबे के इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। और मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और यकीनन रमज़ान के आखिरी अयाम, जहां हमारी दुआओं में बहुत सारी दुआएं हैं हमारे मुल्क के लिए। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के लिए भी लोग खुसूसी दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 आज बाकायदा शुरू हो जाएगा। आज ही ओपनिंग मैच है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का, और इसी हवाले से अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शोएब बल्दी साहब ने और सादिया सैमसन ने। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। असफर, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट बहुत है, आजकल क्रिकेट देखता नहीं हूं। आजकल थोड़ी
मायूसी ज्यादा होती है ना, आपका और हमारा टीम वाला हाल आजकल हुआ से है। बाद 3-4 साल से क्रिकेट बहुत कम हो गई। 3-4 साल आपके इवेंट्स में तो मैंने वसीम अकरम को देखा, बाकी वसीम लोगों तो को हमारा वो देखा। पुराना बंदा है ना। अच्छा जो साहब आप क्या कहेंगे? वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू। आई नो कि आपका जो तज्जिया एनालिसिस चलता रहेगा ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप सीरीज ऑन आज न्यूज़, और आप इनका प्रोग्राम जरूर देखिए, अपडेट्स आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हैं। जो साहब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मैच टुडे? अभी तो मेरे ख्याल में टॉस हो रहा था जी, टॉस हो रहा था जिसमें साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के फील्डिंग पहले की है। नॉर्मली जब ज़रा सा सनी डे होता हाँ है जी। और पिच अच्छी होती है तो बैटिंग की जाती है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कोशिश ये की है कि वो जो ओवरनाइट मॉइस्चर पिच के ऊपर होता है, जो पहले 45 मिनट 1 घंटा जो है बॉल को सीन करने में हेल्प करता है, तो कोशिश उन्होंने ये की है कि उनके पास 2 बड़े अच्छे पेसर्स हैं, रमाडा और नगीडी, तो वो कोशिश ये करेंगे कि शुरू में इंग्लैंड की कुछ विकेटें ले लें और प्रेशर डालें उनके ऊपर। सो प्रॉब्ली ये है, लेकिन इंग्लैंड आर द फेवरेट्स बिकॉज एक तो ये है कि इस वक्त नंबर 1 ओडीआई रैंक टीम है, ऊपर से होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और बहुत फॉर्म में है, और उनके पास हर तरह की क्रिकेटर्स हैं जो एंकर भी कर सकते हैं इनिंग्स को, जो चौके छक्के भी बहुत फ्रीक्वेंटली मार सकते बड़ा हैं। टारगेट बना लिया तो जी हाँ। साउथ अफ्रीका के लिए चेस करना मुश्किल नहीं एब्सोल्युटली, होगा? ये गैम्बल वो भी- होता है, हाँ जी। लेकिन ये गैम्बल लिया है फैफ डु प्लेसी ने, जो साउथ अफ्रीका का कैप्टन है। अब देखें जो रोज़ों का सब्र होता है उसमें मज़ीद ये और एक तड़का लग गया है। बहुत सारे मर्द हजरात मेरे ख्याल में जल्दी जल्दी अब तो काम से आके टेलीविजन स्क्रीन्स के सामने बैठ गए होंगे। सादिया क्या ये एक्साइटमेंट है, एक तो ईद की एक्साइटमेंट, फिर साथ साथ अब ये वर्ल्ड कप भी शुरू हो जाएगा, लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा घर से निकलना। आप भी बकायदा क्रिकेट का शौक होता है लोगों को जी। और कुछ देख के भी फीवर हाई होता है ना, और कुछ को जुनून होता है। करेक्ट। अभी रमजान में ही हम देखते हैं कि गली क्रिकेट शुरू हो जाती है, छोटे बच्चे who start following their elder brothers और लोगों को देखते हैं वो वहां से ही। so it's basically cricket जो है since ever हाँ। it has been in our blood, और वो मेरे ख्याल में जब रमजान आता है ना वो रिवाइव हो जाती है हर दफा यादें, 4 and then every time it सुन goes रहे on। थे हम कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकट्स नहीं मिल रही हैं, इट इज कम्प्लीटली सोल्ड आउट, ब्लैक में भी नहीं मिल रही हैं। 10-12 मिनट में sold out हो गया। एग्जैक्टली, और वो Correct। जो हमारा हाल है ना, मेरे ख्याल में वो जो जुनूनियत है, कुछ मुल्की हालात भी, बॉर्डर्स भी, मुझे बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग लगा था वो क्लिप, आप लोगों ने शोएब सादिया दोनों ने देखा होगा, उस पर आपकी नज़र से भी गुजरा जब उन्होंने कैप्टन से पूछा एंड विराट कोहली वाज आस्क्ड कि बड़ी टेंशन है जी, दोनों यानी हरीफ ममालिक में वैसे ही आपका मैच हमेशा हाई टेंशन होता है, लेकिन अब तो वो बॉर्डर की स्क्रिमिशेस, फिर मोदी साहब, इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा, फिर एक लंबी तकरीर विराट कोहली ने की ना कि हाँ जी और ये और वो, और मैं देख रही थी कि सरफराज ने बिल्कुल वही काम किया जो मैं और एक कराची आइट करता है, हम सुनते रहे, फिर वो सवाल आपकी तरफ मुड़ के आया तो उन्होंने कहा सेम टू सेम, मेरा भी वही जवाब है जो ये कहना चाहते हैं। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट जो स्पिरिट था। इसके अलावा जी तस्वीर आई, सादिया क्या कहेंगी जो पिक्चर क्वीन के साथ आई है? लोग एक तो 92 का वर्ल्ड कप, अब इमरान खान साहब हमारे वजीर आजम, लोगों ने कहा 92 में भी यही क्वीन थी, वर्ल्ड कप हमारा है। रमजान भी है। रमजान इसको कहते हैं पॉजिटिव होने की जो हद होती है ना, एक्सट्रीम, वो है। आज हमारा टॉपिक ये है कि मायूसी कैसे है। एटीट्यूड, और फॉर्मेट भी वही है हाँ जी, जो 92 में था। बिल्कुल। बस सेंस मुझे ऐसा लगता है एटीट्यूड एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपकी विल पावर ही नहीं होगी तो आप क्या जाके परफॉर्म करेंगे? विल पावर उधर टीम में कितनी है वो एक अलग बात है, हाँ जी। लेकिन क्योंकि रमजान का महीना, हाउ पीपल आर टेकिंग इट अप वो भी Absolutely। बहुत जबरदस्त है। पीपल आर ऑलरेडी 92 से कनेक्ट कर रहे हैं, रमजान भी है, टीम थोड़ी सी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और वो उस वक्त 92 में भी नहीं कर रही थी। सो देयर इज दिस थिंग, उस वक्त भी पहला मैच वेस्ट इंडीज से था, इस दफा अभी भी भी पहला है। मैच वेस्ट इंडीज, 4 आपके कोइंसिडेंसेस और हो गए। मोटिवेशन के लिए इमरान खान से टीम मुलाकात करके भी गई है। सो एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ऑफिशियल ड्रेस तो नहीं मालूम उनका क्या था, लेकिन जो कल सरफराज ने नेशनल ड्रेस में था, Correct। उस पर कल बड़ी डिबेट हुई। अच्छा, I think पहले लोग ये very बात positive वाकई gesture, कह रहे थे बिल्कुल। कि he was not wearing a tie। Yes। और दूसरी चीज़ ये कि जो ग्रुप फोटोग्राफ थी उसमें भी लोगों ने इस बात को नोट किया, इस पे भी बड़ी मिक्स्ड राय आई है। कुछ ने कहा नेशनल ड्रेस पहनना नहीं, अच्छा असल में हुआ ये कि सरफराज कोने पे पीछे खड़ा था, तो नजर उसमें नहीं से आया। इतना पोर्शन नजर आया, तो लोग हाँ। समझे कि उसने शर्ट पहनी हुई जी। है, नीचे ट्राउजर पहना हुआ है, But he is not लेकिन wearing a टाई नहीं tie। पहनी है, हाँ। तो उसके ऊपर शोर हुआ। लेकिन जब है। लोगों ने इसमें शोर रियलाइज मचाने किया, वाली क्या बात है? जब ऐसे तो लोगों ने- हमारे वजीर आजम भी गुजरे हैं जो बड़े नहीं, तो जब लोगों ने रियलाइज किया कि वो शलवार कमीज पहने हुआ था, फिर जी। एवरीवन टुक देयर I think it कंप्लेंट। was a very positive gesture, good आई थिंक gesture। इट वाज अ पॉजिटिव गया। जेस्चर, लेकिन फिर वही बात है कि फॉर्मल इवेंट्स में समटाइम्स यस नेशनल ड्रेस इज गुड बट एट द सेम टाइम यू वांट दिस। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज जो कि पहला पाकिस्तान का मैच होगा, उसके हवाले से भी हमने एक पैकेज और रिपोर्ट बनाया है, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट सलाउद्दीन हैदर साहब ने भी। बात हो रही है जो वर्ल्ड कप की। अभी हम कहते हैं कुछ रिवायती जुमले होते हैं जिसके बारे में हम सब सोच रहे थे कि इसको ईजाद किसने किया, पहली दफ़ा किसने कॉइन किया था इसको। तो कहा जा रहा है जी जो इंटरनेशनल यानी आलमी मेला है क्रिकेट का वो सज गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप 2019। बड़ा ही एक रिवायती जुमला है जिससे हमारी हर रिपोर्ट शुरू होती है। सलाउद्दीन साहब, आपको तो याद होगा किसने कॉइन किया था ये? कॉइन का तो मुझे मालूम नहीं, आई कांट रिमेंबर, बट मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत 50 साल पहले भी इंग्लैंड में एक बहस चली थी कि वनडे क्रिकेट होनी जी। चाहिए। माइक ब्रेडले ने बहस की थी इसके ऊपर, माइक ब्रेडले हाँ जी। और उसके बाद ये थोड़े से क्लब काउंटी लेवल पे स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद में आईसीसी ने इंटरनेशनल शक्ल दे दी। बिल्कुल। और ये पहले 60 ओवर का मैच हुआ था। पहले जो मैच हुए थे 75-79 में, जो वो 60 ओवर के, बल्कि 83 का मैच भी 60 ओवर का इंडिया ने जीता। उसके बाद जब 87 में पाकिस्तान आया और दुनिया लंदन से मूव किया उसने, तो फिर वो 50 ओवर का हो गया। बस हमारे आते ही देखिए तब्दीली आ जाती है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अच्छा, ये तो बताइए जरा, आज का ये जो ओपनिंग मैच है, अभी हमने टॉस की सूरत हाल देखी, साउथ अफ्रीका इज बॉलिंग, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? इंग्लैंड ऑफ कोर्स इज अ फेवरेट, एक तो उसकी रैंकिंग जबरदस्त, होम ग्राउंड भी उसके पास, कितने इम्कान आते हैं उनके जीतने? हमने कल भी कहा था कि अगर ESPN की रेटिंग आप देखें, ESPN क्रिकेट इन्फो की, ICC की रेटिंग छोड़े, वो हर महीने बदलती रहती है। उनके रेटिंग में दिया हुआ इंग्लैंड टॉप पे, इंडिया सेकंड है, साउथ अफ्रीका थर्ड है। तो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका टकरा रहे हैं, लेकिन हमने जो वार्म अप मैचेस में देखे हैं जी, उसमें ये नजर आया कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बीट कर दिया 12 रन से। इंग्लैंड ने बांग्लादेश अफगानिस्तान को बीट कर खैर वार्म अप की तो बात हम ना ही करें तो बेहतर नहीं है। लेकिन वार्म अप मैचेस दूसरे होते हैं, वार्म अप मैच को कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें 15 की 15 टीम के लड़के खेलते हैं। लेकिन आपने भी वही बात की है बिग थ्री वाली। शोएब साहब, ये अभी तक बिग थ्री इज बिग थ्री नहीं, बिग 3 में तो ऑस्ट्रेलिया था। हाँ। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया थे। दो तो हैं, बिग टू तो हैं अभी तक अपनी तो वो जगह तो पे। नॉर्मली हमेशा टॉप 3 का एक वो इन्फ्लुएंस तो रहता है। और इस दफा सबसे जो इंटरेस्टिंग टीम फॉलो करने की होगी वो ऑस्ट्रेलिया होगी, बिकॉज उनके जो 2 प्लेयर्स हैं वो 9 महीने के बैन के बाद वापस आए हैं, जो उनका पुराना कप्तान था स्टीव स्मिथ और डेव वार्नर। तो ये देखना होगा कि विद इन द टीम कितना उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। प्लस ये है कि वो एक ग्लोबल सीन के ऊपर आ रहे हैं आफ्टर सच अ कंट्रोवर्सी, जो उन्होंने बॉल टैंपरिंग की वजह से उनको बैन किया था। तो ऑस्ट्रेलियंस का एक ये है कि दे वांट टू ऑलवेज प्रूव समथिंग। तो वो उनको एक जज्बा जो है ना, वो इस दफा ऑस्ट्रेलिया के पीछे है कि हम नंबर 1 होके अगर वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो फिर ये होगा कि हमारे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन हम एज अ टीम यूनाइट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसलिए ऑस्ट्रेलिया को मैं बहुत बैक कर रहा हूँ इस दफा वर्ल्ड कप। आपकी फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है? नॉट फेवरेट तो मेरी पाकिस्तान रहती है हमेशा, लेकिन ये सियासी बयान तो नहीं है ना? ये आपका सियासी बयान तो नहीं है? नहीं, बट इन जनरल रैंकिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो इट इज नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग कि इंग्लैंड फेवरेट है, बिकॉज एक तो ODI रैंकिंग फर्स्ट है उसकी, बिसाइड्स होम ग्राउंड का एडवांटेज है उनको। और इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को हराया है, दे स्वेप्ट पाकिस्तान अवे फ्रॉम ऑन द फुट, बिल्कुल क्लियर। तो वो भी एक था। तो मेरे ख्याल में जो ओवरऑल फेवरेट है, आप हमारे मजीद मोरल को डाउन करने में बड़े एक किरदार अदा कर रही हैं। इससे पहले कि हम टूट के रोने लगे, रियलिटी बता रही हूँ। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन आप देखें, पाकिस्तान ने 11 मैचेस कंसेक्यूटिवली हारे, कोई जीता नहीं है। श्रीलंका से 4 मैचेस अब तक नहीं जीते उन्होंने। श्रीलंका, बांग्लादेश 4 आप लोग सब शिनाख्ती कार्ड दिखाएं, आप पाकिस्तानी हैं भी या नहीं? ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग। असफर कुछ बोले ना यार, डिफेंड में है ना? किसी भी चीज में हार में और जीत में कंटिन्यू हमारी दुआएं उनके साथ। अब ऐसा करें, दुआओं के साथ साथ हमने पैकेज बनाया है। मैं कुछ अपने पाकिस्तानी टीम का जो ना मोरल हाई करती हूँ। पहला जी मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, और उसमें क्या सूरत हाल होगी आइए जरा नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पैकेज। जी जनाब, ये है सूरत हाल इस वक्त की। आज के मैच से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन? सलाउद्दीन साहब ने ये बात नहीं मुझे बताई थी। देखिए, मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है वो मेरे ख्याल में टॉप रैंकिंग है, इस वक्त खेलेगी अच्छा। पिछले आज का मैच जीतेंगे। 2000 साल से उसका अच्छा रिकॉर्ड चला रहा है। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। वार्म अप मैच छोड़े 12 रन से कोई शिकस्त नहीं होती। लेकिन इंग्लैंड की फॉर्म जो है वो बहुत जबरदस्त है। 4-0 हमारे खिलाफ कर चुके हैं वो अभी हाल ही में। तो इंग्लैंड, मेरे ख्याल में इंग्लैंड फेवरेट है। साउथ अफ्रीका वैसे भी चोकर टीम कराती है, सेमीफाइनल के आगे नहीं बढ़ती। अल्लाह करे, देखें
तब्दीली आ सकती है कुछ हाँ नहीं। जी। लेकिन तब्दीली की बात कर रहे हैं तो शादी में आ जाएगा, लेकिन खैर, लेकिन बहरहाल हमें ये देखना जरूर पड़ेगा जी। कि ऑस्ट्रेलिया भी फेवरेट है, इंग्लैंड भी बहुत ज्यादा फेवरेट है मेरे साथ, इंडिया भी तो आप फेवरेट है। अभी तक आपके नज़र में 2 ऐसे टीम्स होंगी जिनको आप क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे, वैसे तो सारी टीम्स को ही हम देख रहे होंगे, लेकिन जहां बात आती है ऑस्ट्रेलिया की और इंग्लैंड, डेफिनेटली दे हाई ऑन द फेवरेट चार्ट। शोएब साहब, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम में भी रमज़ान में हमने बहुत सारे एथलीट्स को मदऊ किया जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, इसमें कराटे चैम्पियंस भी हैं, लड़कियां हैं जो हैवी वेट लिफ्टिंग करती हैं। इन मैचेस में भी हम देखते हैं कि दे आर मुसलमान प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि रोज़ा रख के खेल रहे होंगे। हाशिम आमला हैं, आज भी उनका मैच है। आप समझते हैं कि इससे परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है? देखिए, हाशिम आमला ने ये कहा था जब उनसे पूछा गया कि भाई आप की एनर्जी लेवल तो डाउन नहीं हो जाता, उसने कहा ज़रूर मुझे प्यास भी लगती है खेलते हुए और भूख भी बहुत लगती है और एनर्जी लेवल भी डाउन होता है, लेकिन मैं स्पिरिचुअली जो है वो एलिवेटेड होता हूँ कि मैं अल्लाह की नज़र में एक अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ और मैं तकलीफ़ ले के वो फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। तमाम अभी तक मुझे लग रहा है कि वो अभी तक अपनी वो पुरानी 2007 के में रह रहे हैं, वो ओल्ड फैशन थॉट्स से बाहर नहीं है। अलग चीज है। आपको उनकी वहाँ पे मौजूदगी खटक रही है ना? नहीं, बहुत ज्यादा मुझे लगता है कप्तान दुनिया को खटक रही है। कप्तान सिर्फ जो फाइनल वर्ड। Absolutely. और बिसाइड्स एक और चीज भी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि अब लास्ट मोमेंट आप क्या टिप्स देंगे बीइंग अ सीनियर? अब जब बिल्कुल इवेंट इज ऑन द टॉप ऑफ योर हेड और कल हमारा मैच है, ऑलरेडी कहा क्या देंगे जाता वो है अभी कि टिप्स आप इस मौके जिस तरह पर? अभी हम सारी सिचुएशंस को वी वर कनेक्टिंग द डॉट्स के मोरल काफ़ी डाउन है, लेकिन उसके अंदर अगर हम हमेशा देखें, एक पाकिस्तान की रीत भी रही है कि भी हम मजीद भी प्रेशर बिल्ड कर रहे थे। रहमान मलिक साहब भी कभी फोन कर रहे होते थे, कभी कुछ हो रहा होता था। सही कह रही, पाकिस्तान मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल साइड है जी। किसी और भी क्लिक कर सकती, किसी और, लेकिन इसीलिए सबसे एक्साइटिंग साइड होती है दुनिया की, इस वक्त मानी जाती है। हाँ जी। लेकिन अल्लाह करे कल उनका दिन हो और कल वो वेस्ट इंडीज को मार लें, हम आज दुआएं साथ में। सही। और व्हाट अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी आएगा? वो तो भाई वर्ल्ड कप में जब कुछ बैड लक चल रही है। लगे हमारी असफर क्या कहेंगे इस दफा? आपको लगता है कि कुफल टूटेगा, कुछ खुदा खुदा जाएगा? खुदा ये तो खुदा वक्त बताएगा करके कि क्या होगा, लेकिन हमारी हिस्ट्री इंडिया के साथ बहुत खराब है। हॉस्पिटल की वर्ल्ड कप एंड ओडीआईज। ओह नहीं, गॉड, नेशनल T20 हमने इंडिया को मारा था फाइनल में। सब वर्ल्ड कप में हमारा कुछ जिंक्स वो हो भी वर्ल्ड जाता कप है। था। हाँ, लेकिन ओडीआई 50 और मैं जबान के हवाले से बात ओवर्स करना चाहूंगा कि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें ना, तो जो आपके खिलाड़ी हैं उनको आपको रिलैक्स छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। एक टीम डिसिप्लिन है, वहाँ पे कोच आपका मौजूद है, बॉलर कोच मौजूद है, तो वहाँ पर आप अगर फर्दर आप ऑफिशियल लाके बैठाएंगे, ये माइक्रो मैनेजमेंट मुसलसल अगर है। आपकी डिक्टेशन चलेगी तो बात नहीं बन पाएगी। तो आई थिंक कि वो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर ये है कि आप उनको रिलैक्स छोड़ें। खैर, हमारा मीडिया भी नहीं छोड़ता। अगर हम देखें, रिपोर्ट्स हम बनाने शुरू कर देते हैं कि जी खिलाड़ी बाहर जाकर की होता है। 92 was also this way और अभी भी hopefully तो it will सितारों खुदा की करे चाल कि दिल ऐसा का कुछ हाल हो जाए। यही बताता है कि भाई उम्मीद तो दुनिया का है। जवेरी, आपको कोई इंटरेस्ट है क्रिकेट में? बस जिस दिन पाकिस्तान खेल रहा होता उस दिन हम टीवी क्या भी सुनिए। हाँ, उन 50 ओवर में हमारा इंटरेस्ट आता है और हम देखना चाहते हैं। आप लेकिन भाई, स्टेडियम में देखते हो कि बच्चे दुआएं, लोगों आते खौतीन दुआएं मांग रही होती भाई हैं। इसमें क्या बुराई है सलाउद्दीन? नहीं, बहुत अच्छी बात है। चाहिए ना। हम अल्लाह में अच्छी बात यकीन बता रखते रहे हैं, हैं। हमें यकीन है अल्लाह है पे। ना? और उसके बाद जब आपका कोई तराना बजता है, दिल दिल पाकिस्तान बजे या बहुत कुछ बड़ी बात है। अगर फर्स्ट किया हम हिंदुस्तान में खेल रहे हैं, मुझे इतनी खुशी होती है। एशियन गेम मैंने कवर किया है 82 का, जिसमें हमने इंडिया को 7 में मारा था। इंडिया रानी उठ चली गई थी, लेकिन हम ये और बोतलें और किन्नू आ गए थे ग्राउंड में। इस वक्त खुशी हुई जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सदन में लाया था। बिल्कुल बिल्कुल। सलाउद्दीन साहब, सादिया एंड शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। असफर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, बारान रहमत को कंटिन्यू करेंगे और दूसरी तरफ इंग्लैंड में ऑफ कोर्स ये मैच अब रवा दवा है, इसकी भी अपडेट्स और इसका स्कोर भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेट्स फाइंड आउट कि इंग्लैंड क्या स्कोर देता है साउथ अफ्रीका को चेस करने के लिए, और ये जो टॉस जीतने के बावजूद बॉलिंग का फैसला किया है साउथ अफ्रीका ने, ये उनके हक में जाता है या नहीं। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बरआए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल।
اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، اس شوق میں کہ آپ کے دامن سے جا ملے، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، میں چاک کر رہا ہوں گریبان یا رسول، کشتا ہوں روح پاک کا، نکلوں جو قبر سے، کشتا ہوں روح پاک کا، نکلوں جو قبر سے، جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول، جاری میری زباں پہ ہو قرآن یا رسول۔ جزاک اللہ خیرن۔ ہمارے ساتھ موجود تھیں ہما، جنہوں نے یہ خوبصورت کلام پڑھا۔ بہت بہت شکریہ ہما آپ کی تشریف آوری کا اور یہاں موجود ہونے کا۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس طرح ایک فلیور ہم نے دیا جی، آج ورلڈ کپ 2019 شروع ہو رہا تھا، تو یقیناً اس کے حوالے سے بھی گفتگو آپ نے اس نشریات میں دیکھی، اور اب ہم باران رحمت کی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اگر ہم انصاف لانا چاہتے ہیں، سوشل جسٹس لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ خصوصاً یہ بھی کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جانے انجانے ہم اس کو مزید وکٹمائز کرتے ہیں، یعنی ظلم پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے شخص پہ جس پہ کوئی بھی آفت ٹوٹی ہو، کوئی سی آزمائش سے وہ گزر رہا ہو، چاہے وہ جسمانی آزمائش ہو، کوئی بیماری ہو، ہم اس کو مزید کہتے ہیں کہ بھائی بیچارے کی قسمت بڑی خراب ہے، شاید یہ ہے ہی منحوس، اس کے پاس کوئی یہ نہیں، کسی منحوس گھڑی میں یہ شخص پیدا ہوا تھا، اس کی قسمت میں ہی کوئی خوشی نہیں ہے۔ ایسے جملے جب ہم بولتے ہیں تو یقیناً اس کا کوئی بھی تعلق نہیں بنتا دین اسلام سے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں، ہمارا یقین کامل ہے، ایمان ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، اور اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ ایسے شخص کی ہم ڈھارس کیسے بنیں، اس کو ہم امید کیسے دلائیں تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بجائے اس کے کہ اس کو یہ باور کرایا جائے کہ اس کی زندگی اور کٹھن ہے اور شاید اس میں کوئی بھی اچھائی کی امید نہیں ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کیا ہے مسرت آپا نے، مسرت مصباح فرام دا اسمائل اگین فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو مسرت آپا فار بینگ ہیئر۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر عاصم، آپ کا تعلق ہے جی افضل میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، عالم دین ہے، ہماری رہنمائی کرتے ہیں دینی معاملات میں، ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جمیل بھائی، اگر یہ کانسیپٹ سب سے پہلے آپ ہی کے پاس لاؤں، یہ جو نحوست، منحوس، قسمت خراب ہونا، قسمت ہی بری ہے، یہ جو الفاظ ہم کامنلی سنتے ہیں، اس کا کیا اوریجن ہے؟ اس کا تعلق تو نہیں لگتا، ہم نے تو کوئی سیرت نبوی میں، حدیث میں کوئی ایسا حوالہ نہیں پڑھا کہ کسی کے بارے میں کہا جائے کہ تمہاری قسمت خراب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اتنا رحیم و کریم ہے کہ فرمایا کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، بے شک، اور یقین کاتب تقدیر اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اب یہ اس کی شان بے نیازی ہے، وہ کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ جنت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے۔ یہ دنیا عسر اور یسر کی دنیا ہے، مشکل اور فراخی کی دنیا ہے، تنگی کی دنیا ہے، راحت کی دنیا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں ایک جیسا وقت ہر وقت نہیں رہتا، لہٰذا اب معاملہ انسان کا یہ ہے کہ جب انسان کو مل رہا ہوتا ہے، سب کچھ مل رہا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے ہادہ من فضل ربی، کہ میرے رب کا فضل ہے، ہر چیز آنے دو۔ لیکن جیسے ہی کچھ نعمتیں اس سے دور ہو جاتی ہے جو اس کے اپنے ہی عمل کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کیے،
حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی تکبر اور انانیت کی کوئی بات کر دی جو اللہ کو پسند نہیں آئی، جس کی وجہ سے اس کے کچھ رزق کو حبت کر لیا جاتا ہے، کھینچ لیا جاتا ہے، اس کی خوشیاں براہ راست جو ہے وہ نہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک اس میں کم کر دی جاتی ہے۔ وہ قرآن میں آیت موجود ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو پھر وہ جو نعمتیں ہیں وہ تم سے چھین لی جائیں گی۔ اور یقیناً اللہ جو ہے وہ عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن کیوں آیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو کوسیں، اللہ کی رحمت سے شکوہ اور شکایت کریں، زمانے کے اندر گلہ کریں رب کائنات کا۔ اس سے سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہم نے رب کو ناراض تو نہیں کر لیا، جمیل بھائی، اس کی اگر نافرمانی تو میں نہیں کی۔ ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اور کروں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ شیطانی وسوسہ آ ہی گیا ہے کہ وہ اپنی تقدیر پہ ملال کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے حالات پہ کوستا رہتا ہے، کبھی اپنے اس کا بلیم کسی اور پہ شفٹ کرتا ہے، کبھی بیوی پہ کہتا ہے کہ تم آئی ہو تو روزی ختم ہو گئی ہے، اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے تو روزی میں تنگی آ گئی ہے، ایسے شخص کو استغفار کیسے کرنی چاہیے، اپنے ذہن کو کیسے وہ دوبارہ پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے آئے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو چیز کی طرف آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے مذہب کی طرف آنا ہوگا، جو آپ کا اوریجن ہے، جو آپ کو تعلیم دیتا ہے، جو آپ کو روحانی تسکین دیتا ہے، جو آپ کو اللہ کی ذات کے ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ بے شک یقینی طور پر وہ رب کہتا ہے وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ مجھ سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا مگر ظالمین اور گمراہ لوگ ہی مجھ سے مایوس ہوتے ہیں۔ بے شک، اور وہ رب یہ تو کہتا ہے کہ اگر ظلم ہو گیا جانوں پر تو قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی حبیب فرما دیجئے اپنے غلاموں سے کہ اگر اسراف کر بیٹھے ہیں، جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس سے معافی مانگو تو وہ معاف کر دے گا۔ تو یقینی طور پر سب سے پہلے جس بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اس سے معافی مانگیے اور پھر اللہ کی جانب رجوع کیجئے۔ اور دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جب لکھ دیتا ہے بدلتا نہیں، لیکن فرمایا کہ لا یغد القضاء الا الدعاء ولا یزید الا البر، کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی مگر جب بندہ اپنے دامن کو پھیلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، دعا مانگتا ہے، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی، لیکن اگر نیکی کرے تو اللہ عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ڈاکٹر عاصم، آپ سے پوچھنا چاہیں گے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کئی پیشنٹس آپ کے پاس جب آتے ہوں گے تو ہم نے اکثر یہ سنا ہے اور اس طرح کے کلمات ہم سنتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ پھر جو ابھی ہم وکٹمائزنگ دی وکٹم کی جب بات کر رہے تھے کہ تکلیف میں ہیں والدین لیکن اور ان کا بچہ اگر تکلیف میں ہے تو لوگ الٹا ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے کسی عمل کی سزا تمہارے بچے کو مل رہی ہے۔ ایسے جب ہم جملے سنتے ہیں تو آپ کیسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں پیشنٹس کی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے جی، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، اور کسی کے ساتھ بھی کوئی حادثہ، بیماری، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے، سنت ہے علاج کرانا، تو بیماریاں آتی ہیں اس کے علاج ہوتے ہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ میں ایز اے میڈیکل پروفیشن میں جیسے دیکھتا ہوں کہ ٹیمپرمنٹ ٹو لسن، جی، کہ ہم ڈاکٹرز جو ہیں ان میں کتنی ہمت ہے سننے کی، اور یہ میرے خیال میں ٹریننگ کا بڑا اہم جز ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن بتاتے چلیں جی عائشہ بڑا پیشنٹلی بڑے ہی صبر و تحمل کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہی اور اپنا کام کرتی رہی۔ انہوں نے جی کلب سینڈوچز تیار کر لیے، اس کو زبردست گارنش کیا ہے فرائز کے ساتھ بھی، اگر ہمارا کیمرہ یہ دکھا سکے اسکرین پہ جی آپ کے سامنے اس کی ریسیپی بھی ہوگی۔ کلب سینڈوچ میں کیا کیا ڈلا ہے، ایک تو یہ بڑا چوڑا سارا کیمرہ ہوتا ہے، تو اگر آپ نے کسی کو امپریس کرنا ہے، کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں نا آپ کے، تب نہ بنائیں کیونکہ بہت بڑا منہ کھول کے اس کو بائٹ لینا پڑتا ہے تو وہ ذرا نفاست نہیں رہتی، کیا کہتی ہو عائشہ؟ جی، فلورلس میں بہت ہوتے ہیں نا۔ ہاں، تو یہ ذرا اکیلے میں کھائیں، جب دوستوں کے ساتھ ہو تب کھائیں۔ اس میں کیا کیا لے جائیے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ جی دوسری ریسیپی کی بھی تیاری شروع ہو چکی ہے اور اس کے لیے گولڈن ٹرائنگلز فرائی کیے ہوئے ہیں۔ مزید اس پہ آئیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویل بی رائٹ بیک۔ سب سے پہلے آ کر جتنی بھی وہ توہم پرستی کی چیزیں تھی، جادو تھا، ٹونا تھا، باقاعدہ تیر پھینکنے تھے، تاش کھیلنا تھا، قمار بازی تھی، ان سب پر پابندی لگا اسلام نے۔ اسلام نے کہا تمہیں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے
اور اس کے بعد پھر یہ اسباب بھی تمہارے لیے ہیں، یقینی طور پر ان میں تاثیر ہے، لیکن قدرت اللہ کی ماننی چاہیے۔ تو اسلام نے سپرسٹیشن کو ختم کیا، اسلام نے کہا مایوس ہو جاؤ، ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی، مصلی بچھاؤ، جلال کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے وہ خوف و خشیت وہ سب کچھ چلا جائے گا۔ اور دنیا میں اگر کوئی تکلیف آ جائے تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے اور وہ اپنے ملنے والے سے اس کا شکوہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے خون کو پہلے سے بہتر خون سے بدل دیتا ہے، اور اس کی باڈی کو فزیکل اسٹرکچر کو پہلے سے زیادہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آخری بات یہ کہ دیکھیں اگر پریشانی آئے گی، بابیلا کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہوتی ہے۔ خاموشی سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ بھی تو کریں نا، یہ بھی تو سوچیں، اگر اپنی ذہن کی دھار کو، آپ اپنی سوچوں کی دھار کو دوسری طرف موڑیں کہ اللہ نے نوازا بھی تو ہے۔ کئی لوگ جو اب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ بھی ہو تو لک ایٹ یور پلس، اگر آپ کی نبض چل رہی ہے تو یو ہیو انف ٹو تھنک اباؤٹ، ہے نا۔ ڈاکٹر عاصم آپ کیا کہیں گے؟ دی فاؤنڈیشن از ڈوئنگ ونڈرفل ورک۔ میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو، کیونکہ کئی مخیر افراد بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ آف کورس ایلیجبل ہے آپ کا ادارہ، اس کے لیے بھی کیا کس قسم کی سپورٹ چاہیے ہوگی؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں ادارے کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں یہ میری اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلڈ ڈیزیزز کی ٹریننگ اور سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے سوچا کیا کر سکتا ہوں، تو اسی پروفیشن میں رہتے ہوئے بلڈ ڈیزیز میں کام کیا۔ 15-20 سال سے 17 سال سے یہ ادارہ جو ہے تقریباً کام کر رہا ہے۔ پاکستان میں پہلا بلڈ ڈیزیز کا این جی او لیول پہ آئی سی یو بنایا۔ پہلے ہمیشہ ایک پاگل پنا یہ تھا کہ ایک ایسا پیشنٹ ہو جو کہ ہاسپٹل میں آئے اور اس سے بل کی بات نہ کی جائے، تو وہ کام کرنے کی کوشش کی تو ہو گیا وہ کام کہ اس پورا سروسز کے اندر جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو پیسے نہیں دینے پڑتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دے سکتے ہیں ان کی بھی اسکروٹنی ہوتی ہے، مگر وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ ایوریج جو سبسڈائز جو انڈر سروڈ ایریا ہیں ان کو علاج معالجہ ملے ڈگنیٹی کے ساتھ، چیریٹی ود ڈگنیٹی، مگر یہ کہ کیش کاؤنٹر کوئی نہیں ہے، جو دینا چاہتا ہے تو پھر وہ ڈونیشن میں دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اصل مقصد یہ ہے کہ علاج جو ہے وہ بہتر ہو اور پیشنٹ شوڈ بی یور گیسٹ۔ خون کے عطیات کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو ہمارے یہاں انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ پیشہ ور خون بیچنے والے ہیں، اس کو آپ اسکرین آؤٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر تو بلڈ ڈونیشن جو ہے نا، بہت سارے اچھے سینٹرز ہیں جو بلڈ ڈونیشن سے، ابھی ریسنٹلی ہم نے بلڈ ڈونیشن ایڈوکیسی بس ٹوکیو سے ڈیزائن کر کے ابھی آئی ہے ہمارے پاس، رائٹ بس کے نام سے جی، اور اس کو پہلی بار ہی اس کو نام بھی بلڈ ڈونیشن ایڈوکیسی بس ہی رکھا گیا ہے۔ صحیح کہ گریڈ 8 سے جو ہے نا لوگوں بچوں میں یہ آئے کہ کمیونٹی سروسز، کہ بھائی بلڈ جو ہے اٹس اے گفٹ آف لائف۔ تو ان 2 کروڑ کی آبادی کے لیے 1 لاکھ بلڈ ڈونر تو ہونے چاہیے کم سے کم۔ بالکل جیسے کہا جاتا ہے کہ اعضاء کو ڈونیٹ کرنے پہ تو لوگوں کے ٹھیک ہے کچھ ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں، فیملی کی کنسرنز آ جاتی ہیں، لیکن خون کا عطیہ ایک ایسا ہے جس سے آپ زندگی بچا سکتے ہیں، کسی کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یقیناً جو صحت مند لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں یہ ینگ ایج میں، نوجوان آپ بہت جلدی ریکور کرتے ہیں، خون کا عطیہ دینا اپنا ایک ریگولر وہ کر لیں، جس طرح یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے لوگوں کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری کہ جو اتنے سارے بچے ہیں ان کی سب سے پہلا کام یہ کہ اگر ہم تھیلیسیمیا کی بات کریں تو یہ پریونٹیو ہے کہ اس کو ہم ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اب کیسے ہونے سے روک سکتے ہیں؟ آگاہی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو بتانے کے لیے پہلے اس کا ڈیٹا دینا پڑتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ 5 سیکنڈ اگر آپ دے دیں ہر کسی کو ایک میڈیا میں سے کہ زندگی میں ایک بار تھیلیسیمیا اسکریننگ کرائیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو تھیلیسیمیا سے بچائیں۔ اب یہ 5 سیکنڈ کا ہے، یہ دے دیں بھائی لوگ، اگر میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا دے دیں تو کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے۔ جب آپ یہ بتاتے رہیں گے لوگوں کو اور اس کے بعد پھر لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی یہ طریقہ ہے بچنے کا اور پھر آپ اپنا ٹیسٹ کرا لیں، تو آگہی آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس میں صرف اور صرف ذہن کو تھوڑا سا کھولنے کی بات ہے کہ آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ ہسبینڈ اینڈ وائف یا جو لوگ اس رشتہ ازدواج میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی اسکریننگ پہلے کر لیں، تو آپ پریونٹ کر سکتے ہیں اس خدا نخواستہ اس چیز کو کہ ان کے ہونے والے بچے کو تھیلیسیمیا ہو، یعنی اس چیز کو آپ لے جائیں۔ میرا تو یہ بالکل سالم بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایموشنل ریڈار سسٹم لگایا ہوا ہے، اینڈ
بائی ڈیفالٹ ہم اچھائی کی طرف کھنچتے ہیں اور برائی کو ریپیل کرتے ہیں. کوئی اچھے کام ہو رہا ہوگا اس میں ضرور اپنی فورس آپ ڈالیں گے, آپ کے اندر کی بھی پازیٹیوٹی, آپ کا خود کا ایک اچھا رویہ مزید اسٹرینتھن ہوتا ہے, آپ کو خود کو ہوپ ملتی ہے. آج ہمارے پروگرام میں جی شامل تھے فرام دی افضل میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن ڈاکٹر عاصم. اس کے علاوہ مسرت آپا یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کو, جو کہ کام کرتا ہے ایسڈ اٹیک وکٹمز کے ساتھ, ان کی زندگیوں کو دوبارہ ایک طرح سے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنا, ان کو یہ حوصلہ دینا کہ وہ دوبارہ جی اٹھیں اور مسکرائیں. تو ان دونوں آرگنائزیشنز کے لیے اور خصوصاً اسمائل اگین کے لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ وہ مخیر افراد جو اپنی زکوٰۃ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں, یہ دونوں آرگنائزیشنز, یہ دونوں ادارے مستحق ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ یقیناً ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنی سپورٹ ان کی طرف. اس کے علاوہ جو ابھی تک یہاں پہ بات ہوئی دلوں کو نرم رکھنے کے لیے, جاتے جاتے جمیل بھائی دوبارہ آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ کوئی دعا بتا دیں لوگوں کو, کیونکہ ہم اپنے ارد گرد نیگیٹیوٹی, غلط خبریں, ظلم, ناانصافی اتنا دیکھتے ہیں کہ ایک طرح سے بے حس بھی ہو گئے. کوئی ہمیں بتائے کہ فلانا واقعہ حادثہ ہوا ہے, اس میں اتنے لوگ جاں بحق ہو گئے, ہمارے لیے اب وہ صرف ایک نمبر بن کے رہ گئے. ہم ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو ایک طرح سے اپنے ذہن میں بھی نہیں لا پاتے. کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے بے شمار قرآنی آیات ہیں, احادیث نبویہ میں پڑھایا گیا, بتایا گیا باقاعدہ. سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں, ہڈیاں بالکل ویک ہو گئی ہیں, اولاد نہیں ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. سبحان اللہ. اگر یقیناً یہ دعا مانگے اور اللہ نے بڑھاپے میں پھر ان کو اولاد عطا فرمائی, بے شک یقیناً جہاں انسان مایوسی ختم ہو جاتی, ناممکنات ہے وہاں ممکن بنایا اللہ نے دعا کے وسیلے سے. تو دعا اللہ سے مانگنا چاہیے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. بے شک یقیناً طور پر دعا جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان قرب کا وسیلہ. دعا مانگے, ان ربی لسمیع الدعاء, بے شک ہمارا رب دعائیں قبول کرنے والا ہے. اس یقین کے ساتھ مانگیں گے تو یقیناً اللہ تقدیر بھی بدل دیتا ہے, عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے, رزق بھی بڑھا دیتا ہے. ایک چھوٹا سا سوال, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد یا آپ کوئی ایسا باس ہو, ہسبینڈ ہو, ابو ہو جو بہت روبدار ہوتے ہیں, جن کو لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ان کا دل بڑا سخت ہے, ان کے لیے کوئی گھر والے کوئی دعا یا وظیفہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈالے؟ نہیں, آپ نے بولا لگتا ہے, اس کا مطلب ہے نرم ہے. بظاہر ان کا غصہ کسی کا بہت تیز ہو یا باس کا غصہ بہت تیز ہو, تو کیا کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے لیے سمپلی یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں. بے شک. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہاتھوں کو ہا میم عین سین قاف پڑھیں, اور جب ان کے سامنے جائیں تو کاف ہا یا عین صاد, بند کرتے ہوئے ہا میم عین سین قاف, کھولتے ہوئے کاف ہا یا عین صاد. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا تو غصہ کم ہو جائے گا, اور آپ جو چاہتی ہیں وہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. میری مراد میں تو اس وقت شاہی ٹکڑے ہیں جی. شاہی ٹکڑے ریڈی ہوئے یا نہیں ہوئے عائشہ؟ مراد پوری ہو گئی اس کا مطلب. آج زبردست جی عائشہ نے شاہی ٹکڑے بنائے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کلب سینڈوچز, بہت ہی خوبصورت ڈسپلے لگ رہا ہے, اور ہم نے جیسے کہ کہا کہ ہم سب کے صبر کا امتحان ہے. تھینک یو عائشہ فار بینگ ہیئر. اور جو ہماری دوسری سہیلی ہیں ان کو بھی کوکنگ کا بہت شوق ہے, جب بریک آتی ہے وہ وہیں پائی جاتی ہیں. آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو پتا ہے ہم نے جرت کر کے پائنیپل ڈیلائٹ بنا ہی لیا تھا, لیکن ہم آپ پھر بنائیں گی تو ہم بتائیں گے کون سا والا بہتر تھا. لیکن پروگرام کے اختتام میں سب سے پہلے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. مسرت آپا, ڈاکٹر عاصم, جمیل بھائی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا مہینہ تیزی سے ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری پوری ٹیم کو, ہمارے تمام مہمانوں کو بھی یاد رکھیں. اور اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. جویریہ, آپ کی خوبصورت آواز میں ایک کلام. جہاں روضہ پاکی خیر الورا ہے, جہاں روضہ پاکی خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں. یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جو
کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اور قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم غم کے ماروں کی دوری، مدینے سے ہم غم کے ماروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں